هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الخروج فی طلب العلم. باب ہے علم کی طلب میں نکلنا. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کی طرف ایک ماہ کا سفر کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا ہے کہ علم کی طلب کے لیے یا طلب علم کے لیے یا علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے. اور ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. یہ جو طلب علم کے لیے سفر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. جو آدمی بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. امام بخاری نے جس بات کا تذکرہ کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مہینے کا سفر کیا اور مدینہ سے ملک شام کا سفر کیا، وہ حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہلے سے موجود تھی، لیکن وہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، سند کو عالی کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس حدیث کو واسطے جو بیان کرنے والے واسطے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کم مقدار تعداد میں ہوں. تو اگرچہ وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہلے سے موجود تھی لیکن عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس سفر کیا تاکہ درمیان میں جو واسطے ہیں وہ کم ہو اور سند عالی ہو. تو یہ اس کے لیے الگ سے ایک گھوڑا خریدا گیا اور اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کیا اور شام پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر کے بتایا کہ وہ حدیث جو آپ کے پاس موجود ہے مجھے اس حدیث کو بیان کیجیے. روایات میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ دروازے پر ہی کہا کہ مجھے اس حدیث کو بیان کیجیے جسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. اور گھر میں داخل اس لیے نہیں ہوئے، کہیں جو نیت تھی نا وہ نیت صرف یہ تھی کہ میں نے حدیث سننی ہے. اور جیسے ہی وہ حدیث صحابی رسول نے ان کو بیان کی تو یہ فوری واپسی کا جو سفر تھا وہ شروع کر دیا اور 1 مہینہ ان کو واپسی کا لگا. گویا کہ 2 مہینے کا سفر کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی خاطر. وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی یحشر اللہ العباد. اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے. ایک لمبی روایت ہے جو صحیح بخاری ہی میں موجود ہے. اس روایت کو
حاصل کرنے کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے لمبا سفر کیا۔ محدثین جو تھے وہ طلب علم کے لیے بڑے دور دراز کا بھی سفر کرتے تھے، بڑے طویل سفر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑی مشقتوں میں ڈالتے تھے۔ امام یحییٰ بن معین جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بستر مرگ پر تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ ما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ یعنی بندے کی کوئی خواہش ہوتی ہے، تو یحییٰ بن معین سے جب سوال کیا گیا کہ آپ بستر مرگ پر ہیں تو کوئی خواہش تو نہیں ہے، تو یحییٰ کہنے لگے کہ بیت خالی، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک خالی گھر ملے جہاں میرے علاوہ کوئی اور نہ ہو، واسناد عالی، اور مجھے عالی سند ملے، یعنی جس سند کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سفر کیا تھا، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سند عالی ہو، مجھے یہ چاہیے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث، کہ محدثین نے حدیث کی طلب کے لیے کس قدر لمبے لمبے سفر کیے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں مشہور تابعی عامر الشعبی کا ایک قول ہے کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر کسی اجرت کے سنا دی، یعنی اپنے شاگرد کو جب حدیث بیان کی تو امام عامر کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کو یہ بغیر کسی اجرت کے حدیث سنا دی ہے، وگرنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا، یعنی ہم نے آپ کو جو بغیر کسی کوشش اور محنت کے حدیث سنائی ہے اور آپ نے لے لی، اس سے جو چھوٹی حدیثیں ہوتی تھی نا، ہم اس کے لیے بہت لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو سفر میں نے طلب علم کے لیے پیدل سفر کیا ہے نا، اسے شمار کیا تو وہ 1000 فرسخ یعنی 3000 میل سے زیادہ تھا۔ میں سفر کو شمار کیا کرتا تھا، لیکن جب 1000 فرسخ سے زیادہ ہو گیا، یعنی 3000 میل سے بھی سفر زیادہ ہو گیا، تو پھر میں نے اس کو گننا چھوڑ دیا کہ میں اس سفر کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر لمبے سفر جو ہیں وہ حضرات محدثین نے علم حدیث کے لیے اور حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دور دراز کے سفر کیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بہت دور دراز کے سفر کیے۔ تو یہ جو طلب علم کے لیے سفر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات ذکر کیا ہے کہ طلب علم کے لیے جو سفر ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ حدیث ذکر کی ہے جو حدیث پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام کے پاس ایک لمبا سفر کیا تھا، اور وہ سفر کرنے کا مقصد صرف ملاقات نہیں تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کیا تھا۔ تو میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں چونکہ علم کی بہت حد تک ناقدری ہے، اور ہمیں جو علم ہے وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے مل گیا، یا گھر کے پاس جو قریب مسجد ہے وہاں جو علماء ہیں ان سے بغیر کسی کوشش کے جو علم حاصل ہوتا ہے، عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی، وگرنہ علم کے بارے میں ہے کہ لا یطلب العلم براحت الجسد، جسم کو سکون دینے کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے سلف صالحین نے علم کو حاصل کرنے کے لیے جہاں لمبے سفر کیے، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا، رات کو جاگ جاگ کے وہ علم کو حاصل کرتے رہے، اور بہت سی مشکلات کو برداشت کیا، لیکن وہ ہر صورت جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ اور ہمارے ہاں ناقدری یہ ہے کہ عالم جو ہے اس سے علم لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے۔ علماء گفتگو کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا جو درس ہے، ارشاد ہے، وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ناقدری یہ ہے کہ لوگ اس علم سے مستفید ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ محدثین نے
مہینوں سفر کیے ہیں ایک ایک حدیث کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔